بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع پہلوانوں کا شہر گوجرانوالہ، جس کو کراچی اور فیصل آباد کے بعد تیسرا بڑا صنعتی شہر مانا جاتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کا سالانہ مجموعی GDP کا 5% گوجرانوالہ جنریٹ کرتا ہے۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار گووندا اور رتک روشن کا بھی اسی شہر سے گہرا تعلق ہے۔ ٹیپو سلطان شہید کے بعد انگریزوں کو شکست بھی گوجرانوالہ کے سپہ سالاروں نے دی تھی۔ آج ہم اس شہر کے اہم حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، گوجرانوالہ کا مطلب گوجروں کا گھر ہے۔ یہاں گوجروں اور جاٹوں کی اکثریت ہے۔ اس شہر کو کشمیر سے آنے والے گوجروں نے 17ویں اور 18ویں صدی میں آباد کیا، لیکن 500 سال پہلے اس شہر کا نام خان پرسانی تھا، جو کہ جاٹوں کے ایک قبیلے سانسی نے ایک گاؤں کو بسا کر اسے دیا۔ برِ صغیر میں یہ شہر اسلحہ سازی کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ اسلحہ خانوں میں تلواریں، بندوقیں اور توپیں بنتی تھیں۔ لاہور میں مال روڈ پر کھڑی توپ، جو کہ آج بھی اپنی زبردست حالت میں موجود ہے، وہ بھی اسی شہر میں بنائی گئی تھی۔ مغلیہ دور میں اس شہر کے 11 دروازے تھے اور ایک چوڑی فصیل ہوا کرتی تھی، لیکن زمانے کی مار نے سب کچھ دھول میں ملا دیا۔ اب صرف چند دروازے ہی نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک سیالکوٹی دروازہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ پرانے وقتوں میں ہونے والی جنگوں نے بہت سی قوموں کو خون ریزی پر اکسایا۔ انہی میں سے ایک چارات سنگھ سکھ تھا، جس نے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی اور گوجروں اور جاٹوں کو شکست دے کر گوجرانوالہ کے نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بیٹے مہان سنگھ نے سلطنت کو مزید وسعت دی، جبکہ سکھوں کی وسیع سلطنت کا مالک مہاراجہ رنجیت سنگھ اسی شہر میں پیدا ہوا تھا اور اس نے لاہور کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد گوجرانوالہ دارالحکومت کو لاہور منتقل کر دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس کے جانشین تخت حاصل کرنے کے لیے آپس میں خون ریزی پر اتر آئے، جس کا انگریزوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور 1949 میں انگریز سکھوں کو شکست دے کر گوجرانوالہ پر قابض ہو گئے۔ لیکن اس قبضے سے پہلے یہاں کے جاٹوں اور گوجروں نے ٹیپو سلطان کی طرح ان کو میدان جنگ میں شکست بھی دی اور لاہور کے برعکس اس شہر میں خوب مزاحمت جاری رکھی۔ لوگوں کی خود غرضی اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے انگریزوں نے پہلی بار 1919 میں طیارے کے ساتھ اس شہر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی انگریز اس شہر کے لوگوں کے دلوں سے آزاد ملک کے جذبے کو کم نہ کر سکے اور ان کی جدوجہد جاری رہی۔ آخرکار 1947 میں پاکستان بننے تک یہ کوشش جاری رہی۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان واقع سرزمین، جس کو رچنا دواب کہا جاتا ہے، اس کا رقبہ 240 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ یہاں پر 23 لاکھ افراد آباد ہیں۔ گوجرانوالہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5واں سب سے بڑا شہر ہے۔ گوجر، جٹ، راجپوت، ارائیں، اوان اس شہر کی سب سے اہم بڑی برادریاں ہیں۔ تاہم اس شہر میں غیر مسلم آبادی بھی قلیل تعداد میں موجود ہے۔ یہاں کے لوگوں کی زبان پنجابی ہے، جبکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ یہاں ڈوگری، ماجھی اور پوٹھوہاری زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں یہ شہر اسلحہ سازی میں اہم کردار رکھتا تھا، ایسے ہی آج بھی یہ اسلحہ سازی میں مہارت رکھتا ہے۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آنے کے وقت اس شہر میں 40 چھوٹے بڑے کارخانے موجود تھے اور موجودہ دور میں یہاں صرف 150 پنکھے بنانے والے یونٹس قائم ہیں۔ گوجرانوالہ میں 6500 سے زائد مختلف کارخانے اور فیکٹریاں قائم ہیں، جن میں مٹی کے برتنوں، چمڑے کے جوتوں، پاور لومز اور ٹیکسٹائل ملز بھی قائم ہیں۔ پاکستان کا سب سے پہلا پریشر کوکر اور پہلی پلاسٹک چیئر بھی اسی شہر میں بنے تھے۔ سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ کو صنعتی اعتبار سے مجموعی طور پر گولڈن ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان موجود زرخیز زمین کی وجہ سے گوجرانوالہ کے باسمتی چاول پوری دنیا میں مشہور ہیں
اور یہ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں، جس کی رقم تقریباً پاکستانی 35,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے، جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ کے بعد دوسرا بڑا منافع ہے۔ دوستو، گوجرانوالہ کا ذکر ہو اور اس شہر کے چڑوں اور بٹیروں کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ گوجرانوالہ کی یہ سوغات کھا چکے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں یس یا نو لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ گوجرانوالہ کی ایک مشہور دکان کے سری پائے بھی پورے شہر میں بہت مشہور ہے۔ ڈیری پروڈکٹس میں خود کفیل ہونے کی وجہ سے یہاں کی مٹھائی بہت مشہور ہے۔ گوجرانوالہ کے ایک علاقے راوالے کی کلفی بھی مشہور ہے۔ گوجرانوالہ جو کہ پہلوانوں کا شہر مانا جاتا ہے، برِ صغیر میں اس شہر کے پہلوانوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ پاکستان کی آبادی سے قبل گریٹ گاما پہلوان، جس کا اصل نام غلام محمد بخش تھا، برِ صغیر پاک و ہند کے ناقابل شکست چیمپئن بنے اور رستم زماں کا خطاب بھی جیتا۔ لیکن گوجرانوالہ کے ایک پہلوان رحیم سلطانی نے گریٹ گاما پہلوان کے ساتھ 2 بار کشتی لڑی اور رستم ہند کا خطاب بھی جیتا۔ رحیم بخش سلطانی والا، رستم ہند، یونس پہلوان، ستارہ پاکستان، اچھا پہلوان، شیر پاکستان اور گوگا پہلوان ایسے پہلوان تھے جنہوں نے اس شہر کو پہلوانوں کا شہر بنایا، اور آج بھی یہاں کے پہلوان دنیا بھر میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ گوجرانوالہ لٹریسی ریٹ کل آبادی کا 87% ہے، جبکہ یہاں بہت سے ٹی وی فنکار، موسیقار اور سٹیج کے بادشاہ کامیڈین امان اللہ بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے اور خوب ترقی کی۔ حسب حال پروگرام کے سہیل احمد عرف عزیزی کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ ببو برال اور برِ صغیر کے سب سے بڑے کامیڈین منظور ظریف بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ پاکستانی اداکارہ بشریٰ انصاری بھی اسی شہر میں پلی بڑھی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر تو بے حد حیرانگی ہوگی کہ پاکستان اور بھارت میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑنے والا سنگر عاطف اسلم گوجرانوالہ کی تحصیل وزیرآباد کی گلیوں میں پلے بڑھے۔ پاکستان آرمی چیف کرنل قمر باجوہ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح اس شہر میں بھی کافی قدیم عمارتیں موجود ہیں، جن میں زیادہ تر سکھ دور اور بعد میں انگریز دور کی چھاپ نظر آتی ہے۔ امن آباد میں موجود روڑی گردوارہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں سکھوں کے پیشوا بابا گرو نانک نے قیام کیا تھا۔ اس کے علاوہ سکھ دور کی پرانی حویلیاں، جن میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حویلی سر فہرست آج بھی موجود ہے۔ اس شہر کا شیراں باغ سیاحوں کو سکون اور فطری ماحول فراہم کرتا ہے۔ سن 1906 میں یہاں انگریز گورنمنٹ نے شہر کے وسط میں گھنٹہ گھر تعمیر کروایا تھا، جبکہ پنجاب کا پہلا ریلوے اسٹیشن بھی انگریزوں نے اسی شہر میں ہی قائم کروایا، اور اسٹیل کا بنا ہوا الیگزینڈر برج بھی انگریزوں نے ہی تعمیر کروایا تھا، جس پر سے آج بھی ریل گاڑی گزرتی ہے۔ ناظرین، رچنا دوآب کی وجہ سے اس شہر میں دوسرے شہروں کی نسبت بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن گرمیوں میں یہاں موسم خشک رہتا ہے اور گرد آلود ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اور سردیوں میں یہاں دھند ڈیرے ڈال لیتی ہے اور درجہ حرارت